أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اپنے درس میں بتایا تھا کہ آج کا درس انشاءاللہ دجال کے فتنے کے بارے میں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جس دن تمہارے پروردگار کی نشانیاں آئیں گی، بعض نشانیاں، اس وقت کسی بھی انسان کا ایمان یا عمل جو اس نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا وہ فائدہ نہیں دے گا، وہ اس کے کام نہیں آئے گا. ان نشانیوں سے مراد قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا. ان نشانیوں میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں میں دجال کو ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا شخص کوئی نہیں، یعنی اس کی قد اور قامت میں بڑا ہوگا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. لیکن میں ایک نشانی بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتایا، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، وہ عیب سے پاک ہے. دجال کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہوں گی، کچھ حادثات ہوں گے، ان کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جزیرہ عرب پر حملہ کرو گے اور اللہ تعالی تمہیں فتح کا اور کامیابی عطا فرمائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتنہ ہوا، فتنہ ارتداد اور مسیلمہ کذاب وغیرہ، جو بالکل عرب کے قبیلے میں سے بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو گئے. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کے بعد ایران کو فتح کرو گے اور اللہ تعالیٰ ایران کو فتح اور کامیابی تمہیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد روم کو تم فتح کرو گے. روم سے مراد عیسائی، جو فلسطین کا، شام کا علاقہ تھا جہاں پر ان کی حکومت تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دجال پر کامیابی عطا فرمائے گا. اور اسی طریقے سے حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے بہت ساری لڑائیاں ہوں گی. مسلمان عیسائیوں سے لڑیں گے اور ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر
مسلمانوں کے ایک دشمن سے لڑیں گے. مسلمانوں کا ایک دوسرا دشمن جس میں مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر اس دشمن سے لڑیں گے. اور جب لڑ کر کامیابی ہو جائے گی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو دوسرا دشمن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر نعوذ باللہ انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ایران ہے جہاں شیعہ مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، اور آج ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو شیعہ مذہب میں بدل دیں. پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی اس دوسرے دشمن کے خلاف کامیابی ہوگی تو عیسائی کہیں گے کہ ہم صلیب کی وجہ سے جیتے ہیں، یعنی عیسائیوں کی وجہ سے ہم جیتے ہیں. ان کا جو دین ہے، صلیب پر جو یقین ہے، کراس، کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ جیتے ہیں. ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ کراس کو اور صلیب کو توڑ دے گا. پھر اس کے بعد لڑائی ہوگی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، بڑی لڑائی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی کے سال ہوں گے. پہلا سال زبردست بھوک، قحط سالی، اور اللہ تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ اس کے پانی کا 1/3، 1/3 پانی روک لے. 1/3 بارش نہیں ہوگی پوری زمین پر. اس کے بعد اور زمین کو بھی حکم دے گا کہ 1/3 اس کا غلہ اور پھل روک لے. اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا آسمان کو کہ تیرا پانی آدھا پانی روک لے، اور زمین سے کہے گا کہ آدھا غلہ تم روک لو، قحط سالی. اور تیسرا سال جب ہوگا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو پوری طریقے سے روک لے گا، اور قحط سالی بالکل ہی ہر جگہ قحط سالی ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی سایہ دار چیز ہوگی تو برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے بڑی پوری دنیا میں قحط سالی ہوگی، کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں ہوگی. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جو ہے ان کو زندہ رکھے گی. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے گا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں صحیح فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث دجال کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ایسے وقت میں آئے گا کہ لوگ دجال کو ممبروں میں کہنا، ذکر کرنا بھول جائیں گے. دجال کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور لوگ تذکرہ کرنا بھول جائیں گے. ایسے وقت میں دجال آئے گا. دجال کی صفتوں کے بارے میں حدیثوں میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بال گھنگرو بال ہوں گے جسے افریقن کے بال ہوتے ہیں، اور بڑے گھنے بال ہوں گے. پیر اس کے سیدھے نہیں ہوں گے، ٹیڑھے ہوں گے. دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور اس کا دایاں آنکھ بالکل ہی مٹا ہوگا، اور بایاں جو آنکھ ہے وہ انگور کی طرح جو ہے ابھرا ہوا ہوگا، کانا ہوگا. اور اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر یعنی کافر لکھا ہوگا. ہر پڑھنے والا اور نہیں پڑھنے والا مسلمان اس کو دیکھ پائے گا، اس کو پڑھ پائے گا. اس کی پیشانی بڑی چوڑی ہوگی. اس کے بچے نہیں ہوں گے، بانجھ ہوگا.
کس جگہ سے دجال نکلے گا؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق میں، یعنی مدینے کا جو مشرق ہے، اور آپ نے کہا ایسی جگہ پر جس کا نام خراسان ہے. خراسان اب ایران میں ہے. خراسان ایران میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے نکلے گا اور وہ زیادہ مشہور ہوگا شام کے علاقے میں، شام اور عراق کے علاقے میں یہاں آ کر زیادہ مشہور ہوگا. اب یہاں آپ کے سامنے ایک حدیث کا ذکر ہے جس کو آپ نے شاید سنا ہوگا، جس کو حدیث جساسہ کہا جاتا ہے. حدیث جساسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، اعلان کیا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد لوگ بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں کس لیے جمع کیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کسی دشمن کے بارے میں کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے اس کی اطلاع کے لیے جمع نہیں کیا ہوں، اور نہ ہی کوئی مال غنیمت آئی ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے اس سلسلے میں نے جمع نہیں کیا ہے. لیکن مجھے تمیم داری، یہ عیسائی تھے، یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک واقعہ بتایا اور وہ واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا اس سے پہلے. دجال کے بارے میں جو میں بتاتا تھا اس سے جو ہے یہ واقعہ ملتا جلتا ہے. تمیم داری نے یہ واقعہ بتایا اور اس لیے میں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے میں یہاں جمع کیا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دجال کے بارے میں میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں آئی ہیں علماء نے کہا کہ متواتر حدیثیں ہیں. متواتر حدیثوں کا مطلب یعنی جس کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں. علماء کہتے ہیں، اس زمانے میں بولتے تھے کہ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ بغداد، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ بغداد کا مطلب آج کا واشنگٹن ڈی سی، آج کا امریکہ. اس کے بارے میں شک ہے کہ امریکہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے متواتر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں. اتنی حدیثیں آئی ہیں دجال کے بارے میں اور علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ڈرایا، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے نماز میں حکم دیا. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اتنی ساری حدیثوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک کرتے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ دجال سے مراد یعنی یہ جو ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے یہ دجال ہے. ایک صاحب حدیث، ایک استاد جو ہے درس دے رہے تھے حدیث میں ایک مدرسے میں، اور انہوں نے کہا کہ دجال کا بھی ایک فتنہ، ایک انسان نہیں، کمپیوٹر ہے نہیں، یہ دجال. طلبہ نے کہا شیخ کمپیوٹر اگر دجال ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مدینہ میں دجال نہیں جائے گا، مکہ مدینہ میں حرمین شریفین میں کمپیوٹر ہیں. ہاؤ جی سوچنا پڑے گا، جو بات آپ کی بات صحیح ہے. یعنی نعوذ باللہ دجال کے بارے میں جب صاف حدیثیں آئی ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی صفتیں ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتائی ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن افسوس ان لوگوں پر جو غلط تعویل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو غلط معنی دیتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس کو قبول کرتے نہیں ہیں. ان میں سے ایک جو ہے یہ وحید الدین خان صاحب بھی ہیں، جن کا ذکر اس سے پہلے درس میں بھی آیا تھا.
وہ کہتے ہیں کہ دجال کیا بھی نہیں ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کا جو ترقی کا زمانہ ہے اور اس سے جو طاقت، شر کی طاقت پھیل رہی ہے، اس سے مراد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد عیسیٰ علیہ السلام یعنی خیر کی طاقت مراد ہے۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب عقل پرست لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو ان کی عقل میں نہیں آتی ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے یہاں مدراس میں بھی ہیں، کیا ہے شیطان نہیں ہے بولتے ہیں، کیا جگہ تو شیطان انوچ کہتے، ہاں وہ تو بات صحیح ہے، انوچ شیطان نہیں ہے، کیا ہے بری طاقتیں جو ہیں وہ جو ہے شیطان ہے۔ فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ خیر کی طاقتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ معجزات کا انکار، غیب کی چیزوں کا انکار، یہ ایمانی پورا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے جی، کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث سے کوئی بات آ گئی، ثابت ہو گئی، آمنا و صدقنا۔ اور اگر کوئی اس کو غلط معنی دے رہا ہے، نہیں بھائی اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ تأویل باطل کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، غلط معنی دینا۔ قرآن کو انکار نہیں کرتے لیکن کیا کرتے ہیں؟ معنی بدل کر رکھ دیتے ہیں، حدیثوں کو کا معنی بدل کر رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بتایا بنو اسرائیل کا کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے بکریاں چرا رہا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور بکری پکڑ کے لے گیا، اور وہ چرواہا پیچھے پڑ کر کسی بھی طریقے سے اس بکری کو اس کے منہ سے چھڑا لیا۔ تو جو ہے بھیڑیا نے کہا آج تو تم میرے منہ سے چھڑا لیے، لیکن ایک وقت آئے گا میں ہی ان بکریوں کو چرانے والا ہوں گا، اس کا چرواہا میں رہوں گا۔ لوگ تھے بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ذئب یتکلم، بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمنت بہذا انا و ابو بکر و عمر، میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں اور عمر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے وہاں نہیں تھے۔ ایمان کی قوت، ایمان کی مضبوطی، اللہ نے کہہ دیا یقین۔ صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم جانتے ہیں جنت ہے، ہم جانتے ہیں دوزخ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جنت ہے دوزخ ہے، لیکن ان کو اتنا یقین تھا اس پر کہ سبحان اللہ کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حکم کو فوراً تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کون جو ہے یہ صدقہ دے گا؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین، باغ پورا اللہ کے رسول میں صدقہ دے رہا ہوں۔ بیوی اس باغ میں ہے، کہا ارے باہر آ جاؤ، میں نے صدقہ کر دیا ہے، اس کے باہر وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باغ کو بیچا ہے جنت کے ایک باغ کے بدلے میں۔ اللہ اکبر، یقین دیکھیے، یہ یقین ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے، ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور، ڈلمل ایمان پھسل جاتا ہے، امتحانات آزمائش کے موقع پر پھسل جاتا ہے، گھر والے اگر بولتے ہیں پھسل گیا جی، نہیں، صحابہ اور ہم میں یہی بڑا فرق ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو متواتر حدیثیں علماء نے کہا ہے۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ اس کے بارے میں مستقل کتاب لکھے ہیں انہوں نے، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سناتے ہیں، کن کا؟ تمیم داری کا جو واقعہ ہے۔ تمیم داری عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے اور
30 آدمیوں کے ساتھ ایک سمندر پر کشتی پر سوار ہوئے. سمندر پہ جب گئے طوفان آ گیا. 1 مہینے تک طوفان ادھر سے ادھر کشتی کو پھیرتا رہا. پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جب طوفان تھما تو ایک جزیرے میں جا کر ان کی کشتی رکی. وہاں گئے سمندر سے نجات پا کر. جب جزیرے میں جاتے ہیں پیننسولا میں دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے سامنے پیچھے ٹوٹل بال سے بھرا ہوا ہے. یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے کا حصہ کون سا ہے, اس کا پیچھے کا حصہ کون سا ہے. تمیم داری کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا ارے تیری بربادی ہو, تو کون ہے؟ کہا کہ میں جساسا ہوں. جساسا عربی زبان میں جاسوس کے لفظ سے ہے. جاسوس کس کو کہتے ہیں؟ جو خبریں تلاش کرتا ہے. میں خبریں تلاش کر رہی ہوں. کہا جساسا کیا ہے؟ اس جانور نے کہا ارے جاؤ, یہاں ایک آدمی ہے اندر ایک بلڈنگ میں, اور وہ تمہارے بارے میں معلومات لینے کے لیے بڑا شوق سے انتظار کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے. یہاں آدمی جب کہا کہ اس جزیرے میں, اور جلدی سے ہم لوگ گئے, دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے, ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. اس کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے, اس کے ہاتھ کو گردن تک باندھا گیا ہے. ہم نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ اچھا تم یہاں تک پہنچ گئے. ہم نے کہا کہ ہم عرب کے آدمی ہیں اور سمندر پر سوار ہوئے, 1 مہینہ تک سمندر میں طوفان میں پھنسے رہے, پھر اس کے بعد یہاں کشتی ہم لوگوں کے یہاں پہنچی اور تمہارے معلوم ہوا کہ جانور نے بتایا کہ تم یہاں ہیں. اچھا آپ دیکھیے, دجال 4 سوالات کرتا ہے ان لوگوں سے, اور 4 سوال کے بعد اپنی حقیقت بتاتا ہے. سب سے پہلا سوال, بیسان میں کھجور کے درخت کے بارے میں بتاؤ. بیسان جو ہے ابھی اسرائیل میں ہے, بیسان کے نام کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ اب یہاں کھجور کا درخت نہیں ہے. اس نے کہا کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ بیسان کے. ہم لوگوں نے کہا کہ کون سی بات بتانی ہے, بتاؤ اس کے بارے میں. کہا کہ وہاں پھل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا پھل بہت ہیں. دجال نے کہا کہ نہیں, چند دنوں کے بعد پھل ختم ہو جائیں گے. اب یہ اس کی رپورٹ ہے کہ پھل اس کے بیسان میں پھل نہیں, درخت وہاں درخت ہے لیکن پھل نہیں ہوتے ہیں. دوسرا سوال, تبریہ, بحیرہ تبریہ دریا, یہ بھی اسرائیل میں ہے. تبریہ کے دریا کے بارے میں بتاؤ جو 166 میٹر مربع میں ہے, اسکوائر میٹر 166 اسکوائر میٹر میں. کہا ان لوگوں نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں, تبریہ دریا کے بارے میں کیا بتائیں؟ کہا پانی ہے اس میں. کہا بہت پانی ہے. کہا کہ جو ہے اس کا پانی ختم ہونے والا ہے, اس کا پانی ختم ہونے والا ہے. یہاں میں بتاؤں کہ 2017 7 مارچ گزشتہ سال کی خبر ہے, گزشتہ سال 7 مارچ کی خبر ہے کہ پانی کے جو ریسورس کے جو ذمہ دار ہیں اسرائیل حکومت میں, اس نے کہا, اعلان کیا کہ بحیرہ کا جو تبریہ کا جو پانی ہے, تبریہ دریا کا جو پانی ہے, یہ بہت کم ہو گیا ہے. پانی یہ بہت کم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا, کہا کہ جو ہے زغر, یہ جو چشمہ ہے تالاب, اس کے بارے میں بتاؤ. کیا اس چشمے سے لوگ جو ہے پانی لے رہے ہیں اور وہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں پانی تو بہت ہے اس میں اور لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ نہیں کہا اس نے. چوتھا سوال کیا اس نے, امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ جو ہے مکے سے وہ نکل کر مدینہ آ گئے ہیں. اس نے سوال کیا کیا عرب کے لوگوں نے ان سے لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں. تو کیا ہوا؟ کہا کہ
ہم لوگوں نے کہا کہ اب وہ عرب اور ان کے قریب کے علاقوں پر غالب ہو چکے ہیں، انہی کا غلبہ ہے۔ تو دجال نے کہا کہ اچھا یہ ہو گیا؟ ہاں۔ کہا کہ یہ بہتر ہے عرب کے لوگوں کے لیے کہ اس نبی کی بات مان لیں۔ میں بتاتا ہوں اپنے بارے میں، مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں زمین میں چلوں گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا، 40 دن میں رہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر جگہ میں پہنچوں گا۔ مکہ مدینہ میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ ان میں داخل ہونا میرے لیے حرام ہوگا، اور اگر میں کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو تلوار سونت کر فرشتے آئیں گے اور فرشتے وہاں کے ہر دروازے پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ یہ دجال جو ہے یہ مشرق کی طرف ہے، یہ مشرق کی طرف، جیسا کہ آپ نے بتایا دوسرے حدیث میں خراسان کی طرف۔ خیر، آج کی دنیا تو تلاش نہیں کر پائی اور کر بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسی وقت جو ہے یہ فتنہ دجال تو ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسی وقت یہ باہر ہوگا۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا دجال برمودا ٹرائی اینگل میں ہے، اٹلانٹک، جس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ہوائی جہاز یا کوئی کشتی اس کو پار نہیں کر سکتی، لیکن برمودا ٹرائی اینگل، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان ابلیس کا پائے تخت ہو سکتا ہے، واللہ اعلم، لیکن دجال آپ نے جو فرمایا وہ مشرقی کی طرف ہے، اس طرف نہیں ہے۔ اب آئیے کہ دجال کے بارے میں کیسے نکلے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک غصے میں غصہ ہوگا زبردست، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اس غصے سے کیا ہوگا کہ اس کی جب کھڑا ہوگا تو اس کی زنجیریں پوری ٹوٹ جائیں گی، اور پھر وہاں سے وہ نکل آئے گا اور زمین میں بہت تیزی سے وہ زمین طے کرے گا، زمین کی مسافت۔ حدیث میں آتا ہے جس طریقے سے بارش ہو اور بارش کے پیچھے ہوا ہو، زبردست تیز ہوا، اس تیزی کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین نام کا رہ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، 40 دن رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن معمولی ایام کے مطابق یعنی 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس کی چوڑائی 40 گز، جس کے دونوں کانوں کی چوڑائی 40 گز کی ہوگی، لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ یاد رکھو تمہارا خدا کانا نہیں ہے، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کا فا را لکھا ہوگا، ہر مومن پڑھنے والا اور نہیں پڑھنے والا پڑھے گا، اور ہر جگہ وہ جائے گا سوائے اور مکہ اور مدینے کی۔ مکہ اور مدینے کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مدینے کو آئے گا تو 3 مرتبہ مدینے میں زلزلہ ہوگا، اور مدینے سے منافقین وہاں نکل آئیں گے دجال کی طرف۔ جرف، آج بھی نام ہے جرف کے نام سے مدینے میں، وہاں تک پہنچے گا، مدینے کے جرف کے علاقے تک، اور جتنے بھی بدکار اور منافق لوگ ہیں اس کی طرف نکل آئیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کا ایک عالم، اس وقت کا عالم، وہ کہے گا کہ مجھے یقین ہے کہ تم ہی دجال ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بیچ میں چلے گا، کہے گا دیکھو میں نے قتل کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زندہ کرے گا، تو پھر جب زندہ کرے گا تو وہ ہنستے ہوئے آئے گا اور کہے گا کہ اب پوری طریقے سے مجھے یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو۔ دوبارہ وہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ دجال کے فتنے، دجال کے فتنوں میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔
ایک ہاتھ میں گرم پانی اور ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اس کے دوزخ میں جانا پڑے تو اندر ڈوب کر آنکھ بند کر کے ڈوب جائے تو بالکل ہی ٹھنڈا پانی محسوس کریں گے. لوگوں کو دیکھنے میں وہ دوزخ ہے، حالانکہ وہ دوزخ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے فتنوں میں سے فتنہ ہے کہ لوگوں کے پاس آئے گا اور آ کر دعوت دے گا اور اس پر ایمان لائیں گے. جب ایمان لائیں گے تو آسمان سے کہے گا کہ بارش برسا، آسمان بارش برسائے گی، کھیتی باڑی ہوگی، ان کے جانور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے. اور دوسری بستی میں جائے گا، وہاں کے لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. آسمان سے کہے گا کہ بارش مت برسا، بارش نہیں برسائے گی. زمین سے کہے گا کہ تو سوکھ جا، کھیتی باڑیاں سوکھ جائیں گی. اور زمین کے خزانے، شہد کی مکھی جس طریقے سے اس کی رانی کے پیچھے بھاگتے ہیں اس طریقے سے زمین کے خزانے بھاگیں گے. بدو کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا سنو، اگر میں تیرے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کروں جو مر چکے ہیں، اگر زندہ کروں تو کیا تم مجھے مان لو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا. تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے اس کی بات مان لے، یہ خدا ہے. تو اس کی بات وہ بدو مان لے گا. اس طریقے سے میرے بھائیوں فتنے ہوں گے دجال کے ماننے والوں میں سب سے پہلے یہودی ہوں گے. یہودی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ دجال کے پیچھے اصبہان کے 70,000 یہودی اس کے فالو کریں گے اور ان کے پیچھے ٹوپی ہوگی. وہ جو ٹوپی پہنتے ہیں پیچھے کے حصے وہ ٹوپی ہوگی طیلسان. اور اسی طریقے سے علماء نے کہا کہ یہودیوں کی مشابہت رکھنے والے جو مہدی منتظر کا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ بھی دجال کے پیچھے جائیں گے، یعنی شیعہ. اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اترنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے. منافقین کفار اس کے پیچھے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک سال ہوگا تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا 5 وقت کی نماز کافی ہوگی؟ صحابہ نے دیکھیے کس طریقے سے ان کی فکر تھی کہ نماز کی فکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اندازہ لگا کر نماز پڑھو. اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے آخری دن بڑی تیزی سے ختم ہو جائیں گے، بڑی تیزی سے ختم ہو جائیں گے. اب آخر میں دجال کے فتنے سے ہم کیسے بچیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں اگر تم سنو تو دور بھاگو، اس کے قریب مت جاؤ، کیونکہ آدمی اپنے ایمان پر یقین کر کے اس کے پاس جائے گا لیکن اس کے فتنے کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے گا. تو لہذا فتنے کے قریب نہیں جانا، دور ہو جانا. اور اسی طریقے سے دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، دعا کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے نیک ناموں پر یقین انسان کو جو ہے مخلوق اور خالق میں کے درمیان فرق کرتی ہے، اس کی وہ صفت عطا فرماتی ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے یقین کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اور آخر میں سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں آخر کی 10 آیتیں آئی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ شروع کی 10 آیتیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ حرمین شریفین میں آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے. حرمین شریفین میں رہے گا تو کیونکہ دجال وہاں نہیں آ پائے گا، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو، کیونکہ اس کے فتنے کو دیکھ کر منافق وہاں سے نکل آئیں گے اور اس کے پیچھے جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کی فتنوں سے بچائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور دنیا اور آخرت کے سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. دجال کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کے مسجد
جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے پر، اور ایسا لگے گا گویا حمام سے وہ آئے ہیں. سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے موتی کی طرح پانی کے قطرے گریں گے. فرشتے آپ کو لائیں گے. اور فجر کی نماز کے وقت فلسطین کی مسجد اقصی میں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل کر، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو اس وقت وہاں کا امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیے فجر کی نماز. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں تم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، اور دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، وہ جس طریقے سے پانی میں نمک گھل جاتا ہے جی، وہ کم ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام لد، آج بھی نام ہے اس لد، فلسطین میں لد نامی جگہ پر وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں سے لڑیں گے، کیونکہ دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے. سارے مخلوق، درخت، ہر چیز گواہی دے گی، اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی ہے، مار، قتل کر، سوائے ان کا جو درخت ہے کرسمس ٹری، جس کو شجرۃ الغرقد کہتے ہیں عربی میں، کرسمس ٹری. اس کے علاوہ، اس درخت کے علاوہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ آؤ یہودی ہے میرے پیچھے، اس کو قتل کرو. انشاءاللہ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو ضرور کامیابی ہوگی. مسلمانوں کو جو حالات آج گزر رہے ہیں اس پر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ امید سے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. ضرور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ہمارے اندر ایمان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسائل عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.